السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ پارٹ نمبر 9 سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا وراثت کا اور لڑکیوں کو دینے کا، عورتوں کو دینے کا۔ یہودیوں کے یہاں عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، نصارہ کے یہاں نہیں ملتی تھی، مشرکین کے یہاں نہیں ملتی تھی، اور اب تک بھی ان کے یہاں نہیں ملتی۔ ان کے یہاں عورتوں کے میراث کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں بھی آخر تک عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، مگر ایک قصہ ہوا اوس ابن ثابت کا اور سعد ابن ربی کا، اس کے بعد جو ہے یہ عورتوں کی میراث شروع ہوئی ہے۔ وہ قصہ مستقل طور پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ کس طریقے سے عورتوں کی میراث شروع ہوئی۔ لیکن آج کل عام طور سے اللہ معاف فرمائے بہانے کر کے بہنوں کو اور بہانہ کر کے لڑکیوں کو، عورتوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ بہن معاف کر دینا، بیٹی معاف کر دینا، ماں معاف کر دینا۔ ایک بیٹے نے میرے سامنے اس کی ماں سے کہا، کیا آپ کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے سامنے کہا ہے۔ اس کے بعد میں نے مضمون شروع کیے ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کیوں کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے حق مقرر کیا ہے۔ موجودہ دنیا میں اکثر لوگ اس بات کے حریص نہیں ہوتے کہ وہ دوسروں کو ان کا پورا حق ادا کریں۔ ان کی ساری دلچسپی اس میں ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے اپنا حق بھرپور وصول کر سکیں۔ ایسے لوگ آخرت میں محروم ہو کر رہ جائیں گے۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ اس بات کے حریص بنے کہ وہ دوسروں کو بھرپور طور پر ان کا حق ادا کریں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں بھرپور طور پر خدا کی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ جو شخص آخرت کی خاطر اپنی دنیاوی مصلحتوں کو نظر انداز کر دے، یہ جملہ یاد رکھنا، بہت کام آئے گا، یہ سبق بہت کام آئیں گے، ہم سب کے لیے کام کے ہیں۔ جو شخص آخرت کی خاطر اپنی دنیاوی مصلحتوں کو نظر انداز کر دے، وہ دنیا پرستوں کی نظر میں حقیر بن جاتا ہے، مگر جب آخرت آئے گی تو معلوم ہوگا کہ وہی لوگ ہوشیار تھے جن کو دنیا میں نادان سمجھ لیا گیا تھا۔ اس لیے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا فکر کریں، ورنہ ہماری کئی نمازیں دینی پڑیں گی۔ اور یہ بھی دیکھا گیا، بہن کو مجبور کیا جاتا ہے، تھوڑا بہت دے دیا کہ چلو یہ آپ کا تھوڑا بہت لے لو، باقی معاف کر دو۔ ہاں کیوں معاف کر دو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیان کیے۔ ایک بیان کیا عام مردوں میں، ایک بیان کیا عام عورتوں میں، اور ایک بیان کیا خواص میں، خاص جو لوگ تھے ان میں۔ یہ 3 بیان اللہ مجھے توفیق دے گا تو کبھی سناؤں گا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عام مردوں میں جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے تم کو اس لیے جمع کیا ہے کہ کوئی چیز مجھے دینی ہو تمہیں میں بھول گیا ہوں تو تم مجھ سے لے لو، اس لیے کہ بھئی اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اور دل میں تمہارے یہ نہ آئے کہ نبی سے کیوں مانگے، نبی دنیا سے جا رہے ہیں، کیوں مانگے؟ شرمندہ نہ ہو آپ مجھ سے مطالبہ کر لو، اس لیے کہ آپ کا حق ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یہ فرمایا کہ حضرت اتنے دینار میں آپ سے مانگتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میں آپ کو جھٹلاتا نہیں ہوں، لیکن یہ بتا دو کہ میں نے کب لیے تھے؟ تو صحابی نے کہا فلاں وقت میں فلاں فقیر آیا تھا، آپ سے مانگا تھا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا،
آپ نے مجھے کہا تھا کبھی دے دو، میں نے دے دیا. آپ نے فرمایا ہاں ہاں یاد آ گیا یاد آ گیا. فوراً فضل ابن عباس کھڑے ہوئے تھے، بھئی اتنے پیسے دے دو ان کو. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہ حضرت آپ مجھ سے مانگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو تم دے دو. حضور نے یہ نہیں کہا کہ معاف کرو میں دنیا سے جا رہا ہوں، معاف کرو معاف کرو، ایسا نہیں کہا. حج میں لوگ جاتے ہیں کہتے معاف کرنا بھائی معاف کیوں کرنا، جو حق ہے وہ حق دو. چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے مجھے یہ عادت ہے اپنے گناہ گنائے. حضرت عمر نے کہا اپنے گناہ مت گناؤ. تو حضور نے فرمایا اسے اپنے گناہ گنانے دو، آج اس کو نبی کی دعا ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے. حضرت عمر پھر سارے مجمع نے کہا حضرت ہمارے لیے بھی دعا کرو. حضور نے سب کے لیے دعا کی، یعنی اپنا حق بھی ادا کیا. لڑکیوں کا حق ادا کیجئے، بہنوں کا حق ادا کیجئے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.